سیدنا یوسف علیہ السلام خود کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے۔ یہ پیچھے دوڑی، دروازہ بند تھا۔ ابھی آپ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس نے پیچھے سے آپ کی قمیص پکڑ لی۔ جھٹکا جو لگا تو قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ اسی دوران دروازہ کھل گیا اور عزیز مصر اندر داخل ہوا۔ اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی بیوی زیب و زینت کے ساتھ بن سنور کر یوسف علیہ السلام کے بالکل پیچھے کھڑی ہے۔ اسی وقت اس نے خود کو الزام سے بچانے کے لیے کہہ دیا، جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کا کیا بدلہ ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگی، اسے قید خانے میں بند کر دینا چاہیے۔ ایسا اس نے اس لیے کہا کہیں وہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کر دے۔ ادھر یوسف علیہ السلام نے بھی فوراً اپنا دفاع کیا اور کہا، میں مجرم نہیں، بلکہ یہ ساری کارستانی اس کی اپنی ہے۔ آیت 26 اور 27 میں ہے۔ یوسف نے کہا، یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ یہ گواہ کون تھا؟ اس بارے میں دو قسم کی روایات ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ وہ دودھ پیتا بچہ تھا۔ اس نے کہا کہ اس عورت نے بہکایا ہے اور یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ عزیز مصر کے ساتھ اس کا چچا زاد تھا۔ اس نے کہا، قمیص دیکھو کہاں سے پھٹی ہے، پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے، اور آگے سے پھٹی ہے تو پھر وہ سچی ہے، یوسف جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 28 میں آتا ہے، سو جب خاوند نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ سید قطب کہتے ہیں، عزیز مصر ان لوگوں میں سے تھا جن کے نزدیک شرف کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ اگر اس میں غیرت ہوتی تو اس کا خون کھولتا، وہ عورت پر برہم ہوتا، لیکن اس نے غصے کے بغیر کہا۔ آیت 29 میں ہے، یوسف اب اس بات کو جانے دو، اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کوئی اور بات نہ کی، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو گھر ہی میں رہنے دیا، جدا بھی نہ کیا۔ لیکن پھر یہ خبر شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی، عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں، لوگ عزیز مصر کی بیوی کو تانے دینے لگے۔ آیت 30 میں ہے، اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے، اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ سری گمراہی میں ہے۔ یہ چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام کے ساتھ برائی پر تل گئی۔ اگر کسی آزاد کے ساتھ ایسا کرتی تو معاملہ اور تھا، غلام سے محبت کر بیٹھی، یہ تو اس نے بے وقوفی کی انتہا کر دی۔ اس طرح اسے خوب برا بھلا کہا گیا۔ یہ خبر عزیز مصر کی بیوی تک بھی پہنچ گئی۔ آیت 31 میں ہے، اس نے جب ان عورتوں کی پرفریب مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی، اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا، اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور زبان سے نکل گیا کہ اللہ کی پناہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ اس عورت نے اپنے گھر میں ایک دعوت کا انتظام کیا، تمام عورتوں کو اس دعوت میں بلایا۔ دعوت کا انتظام اس طرح کیا کہ سب کے لیے ایک تکیہ لگایا، پھل سامنے رکھے اور ہر ایک کو ایک ایک چھری تھما دی۔ ساتھ ہی یوسف علیہ السلام سے کہا کہ مجلس میں آ جائیں۔ جب یوسف علیہ السلام آئے تو وہ انہیں دیکھ کر مبہوت رہ گئیں۔ ان کے حسن سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ اپنا ہوش نہ رہا اور پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، لیکن اس کا انہیں احساس تک نہ ہوا۔ سبحان اللہ، کیا حسن تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور خبر تک نہ ہوئی۔ کہنے لگیں، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، انسان اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ آیت 32 میں ہے، اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے تانا دے رہی تھی،
میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن یہ بال بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا، اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یوسف علیہ السلام نے برائی کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہو گئی، بلکہ تمام عورتیں یوسف علیہ السلام پر ٹوٹ پڑیں۔ ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ یوسف علیہ السلام اس سے محبت کریں اور بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ اپنی عزت اور شرف کو انہوں نے خاک میں ملا دیا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئیں۔ اس کیفیت کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ آیت 33 اور 34 میں آتا ہے، یوسف نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے۔ اگر تو نے ان کا مکر و فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔ اس سے ظاہر ہوا سب عورتیں یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھیں۔ انہوں نے ہر طریقہ اختیار کیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کسی ایک کی طرف توجہ نہ دی۔ اللہ نے انہیں بچا لیا اور عورتوں کی چال کو ناکام بنا دیا۔ اس واقعے کی خبر بھی لوگوں میں پھیل گئی۔ عزیز مصر کی بیوی کو پتا چل گیا کہ یہ خبریں پورے شہر میں پھیل گئی ہیں اور لوگ اسے ہی قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ تب وہ اپنے خاوند کے پاس گئی، اس سے کہا، اب کیا کیا جائے؟ سب لوگ مجھے ہی الزام دے رہے ہیں، معاملہ بہت پھیل گیا ہے، اس بات کو دبانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ عزیز مصر نے کہا، پھر کیا کیا جائے؟ آخر آپس میں مشورہ ہوا، دونوں اس پر متفق ہو گئے۔